بچوں میں اب آپ دیکھیں نفسیاتی امراض بڑھتے جا رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے اب مشکل حالات کو فیس کرنے کی ان کے اندر صلاحیت نہیں ہے کہ بچوں کو وقتاً فوقتاً تھوڑے سے مشکل حالات کا بھی عادی بنائیں۔ لگژریز آف لائف جو لاسٹ 20-30 ایئرس میں ہماری لائف میں آ گئی ہیں، اور جن میں سب سے اہم رول اس وقت ٹیکنالوجی کا ہے، تو ان کے جو اثرات ہیں ان سے کیسے بچا جائے۔ میرا مطلب میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں اپنا کویشچن۔ مطلب ہمارے چائلڈہڈ میں اچھی گاڑیاں، گھر میں لگژریز، ایئر کنڈیشنرز، اچھے لیپ ٹاپس، LEDs وغیرہ، ایون اچھی لائف بھی، مطلب میں الحمدللہ ایک اچھی فیملی سے بلانگ ہوں، اس کے بعد بھی ایک لمیٹیڈ ریسورسز ہوتے تھے ہر گھر میں۔ اب اگر آپ کے گھر میں اچھی گاڑی بھی ہے تو اس سے زیادہ اچھی گاڑیوں کی بچوں کی خواہشات، چونکہ وہ پڑوسی میں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر وہ کسی کیمبرج اسکول میں پڑھ رہے ہیں تو اس سے زیادہ اچھے اسکولوں کی ان کی ہوتی ہیں۔ اس طرح ڈیلی لائف کی جو چیزیں ہوتی ہیں، پھر سب سے زیادہ اس میں امپورٹنس جو ہے وہ ٹیکنالوجی کی ہے کہ موبائل فونز اور لیپ ٹاپس اور انٹرنیٹ اور یہ سب چیزیں، تو وہ ایک نہ ختم ہونے والا ایک خواہشات کا سمندر ہے جو بڑھتا جا رہا ہے۔ تو اس کے کچھ فوائد بھی ہیں بہرحال ان سب چیزوں کے، کہ جو بچوں کے براٹ اپ میں اور بچوں کی تربیت میں ہمیں سپورٹ کرتے ہیں۔ تو اس کا جو بیلنس ہے وہ کس طرح ہونا چاہیے، اور کیا چیزیں ہیں جو ہمیں بچوں کو پرووائڈ کرنا چاہیے جس سے ان کو احساس کمتری بھی نہ ہو، اور کیا چیزیں ہیں جن سے رکنا چاہیے، جن سے ان میں کسی بھی قسم کا، جیسے آپ نے فرمایا کہ اسپوائل ہو رہے ہوتے ہیں بچے۔ دیکھا آپ کا سوال تھوڑا سا جواب تو میں دے چکا پچھلے جواب میں، لیکن دیکھیں ہمارا ایک مسئلہ اب یہ بھی ہے کہ ہم نے بچوں کو بالعموم بہت آرام دہ زندگی کا عادی بنا دیا ہے، اور اس کی وجہ سے میں نے خود یہ بات دیکھی ہے کہ بچے جب بھی چھوٹے سے کرائسس میں بھی آتے ہیں تو وہ بالکل بیٹھ جاتے ہیں۔ بچوں میں اب آپ دیکھیں نفسیاتی امراض بڑھتے جا رہے ہیں، یعنی میں تو چونکہ بچوں کا ڈاکٹر ہوں تو میں روزانہ کئی سو فیملیز کو دیکھتا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے اب مشکل حالات کو فیس کرنے کی ان کے اندر صلاحیت نہیں ہے۔ تو میرا تجربہ یہ ہے کہ وہ بچے کہ جو ہمیشہ سونے کا نوالا منہ میں لے کر پیدا ہوتے ہیں اور وہ ہمیشہ پوری زندگی بڑی آرام کی گزارتے ہیں، ان بچوں کو میں نے آگے کی زندگی میں اللہ انہیں بچا کے رکھے، لیکن اگر کوئی مشکل پریشانی آ جاتی ہے تو ان کے لیے وہ ایک چیلنج بن جاتی ہے۔ ہمارے کچھ دوست ہیں امریکہ کے اندر، وہ اپنے بچوں کو مہینے میں 1-2 مرتبہ گھر سے باہر لے کے جاتے ہیں۔ یعنی ایک ہمارے دوست ہیں ایجپٹ کے، وہ کیا کرتے ہیں، وہ آؤٹنگ کے لیے گئے اور جا کے کیمپ لگا لیا کہیں، اور جا کے بچوں کو زمین پر سلایا اور انہیں جو ٹوٹا پھوٹا کھانا ہے وہ ان کو کھلایا، تو ان کو ذرا اندازہ ہو کہ بھائی سخت زندگی کیا ہوتی ہے۔ امریکہ وغیرہ میں ہم لوگ تو بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں یہ کیا ہے کہ 18 سال کے بعد وہ یہ کوشش، 18 سال نہیں، 18 سال سے پہلے ہی وہ یہ بات کی کوشش کرتے ہیں کہ بچہ اگر سمر بریک ہے تو جا کے بھائی کہیں نوکری کرو۔ اچھا، اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ بچے کو زندگی کی بے شمار حقیقتوں کو، پیسہ تو ایک بہت معمولی سی چیز ہے، لیکن اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ لوگوں کے ساتھ بات چیت کیسے کی جائے، جسے کہتے ہیں نا اسٹریٹ اسمارٹ بچے کا بننا، وہ اسکل اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ پھر اسے اندازہ ہوتا ہے کہ پیسے کی قدر کیا ہے۔ وہ 1 روپیہ یا $1 جو میں بالکل معمولی طور پہ خرچ کر دیتا تھا، اس کو کمانے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو میری آپ کو یہ ریکویسٹ ہوگی کہ بچوں کو وقتاً فوقتاً تھوڑے سے مشکل حالات کا بھی عادی بنائیں، اور یہ آپ ان کے لیے بھلا کریں گے، یہ آپ ان کے لیے بھلا کریں گے۔ وقتی طور پہ جس طرح ہوتا ہے نا، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، بچے کو شاٹ لگتے ہیں، بچہ رو رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے آگے کیا فوائد ہیں، تو وہ مشکلات کے لیے آپ اپنے ماحول کے حساب سے طے کریں کہ کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کی اور لمٹ میں لانے کی ضرورت ہے۔ اور پھر اس کا ایک طریقہ اور بھی ہے کہ آپ اپنے کچھ غریب فیملیز کے ساتھ بھی انٹریکشن رکھیں، ایسے لوگوں کے ساتھ جا کے اٹھے بیٹھیں، تاکہ اس سے بھی بچوں کے دلوں میں قدر آتی ہے، انہیں احساس ہوتا ہے کہ دیکھیے زندگی کے یہ 2 مختلف رخ ہیں، کبھی یتیم بچوں کو جانا، کبھی اسپتال جانا، کبھی یہ جو ویلفیئر کے کام ہوتے ہیں ان میں بچوں کو لے کر جانا۔ تو ان ساری چیزوں سے بھی بچوں کے اندر زندگی کی جو سہولیات انہیں موجود ہیں ان کی ان کے اندر قدر بھی آتی ہے، اور زندگی کے دونوں پہلوؤں کو بھی وہ دیکھتے ہیں اور وہ بہتر سمجھ ان کے اندر آتی ہے۔